نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ ومولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کا دن ہو یا جمعے کی رات ہو، ہر گھڑی جمعے کی یہ بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہے اور جمعے کی کسی گھڑی کو زوال نہیں ہے۔ یہ بات آپ توجہ سے سنیں، جمعے کی کسی گھڑی کو زوال نہیں ہے، اور میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ میرا جو امتی مجھ پر جمعے کی رات یا جمعے کے دن درود اور سلام کے نذرانے گجرے اور نیاز مندیاں پیش کرتا ہے، میں محمد گنبد خضرا میں اپنے امتی کا درود سنتا بھی ہوں، اسے جواب بھی مرحمت فرماتا ہوں۔ بلکہ مشکات المصابیح کی ایک خوبصورت حدیث پاک آپ سماعت کیجئے اور اپنے مشام جاں کو معطر کیجئے۔ وقت تھوڑا ہے اور اسی مختصر وقت میں حاضری مقصود ہے۔ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں ما من احد یسلم الا علی روحی حتی ارد علیہ السلام، میرا کوئی بھی امتی وہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ مرد ہو یا عورت، وہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر مجھ محمد پر درود و سلام پیش کرتا ہے، میں محمد اس کا درود سنتا بھی اور اسے جواب بھی عطا کرتا ہوں۔ اب وقت اتنا نہیں کہ میں سٹیج پر بیٹھے ہر میزبان کا نام لوں، سارے میزبان یہ میرے دیکھے والے، ان سے میں اجنبی نہیں اور نہ میں ان کا اجنبی ہوں، یہ سارے میں نے جانتا ہوں۔ یہ مجھے حضرت علامہ قاری اظہر رخسار عباسی صاحب نے یہ خوبصورت سٹیج سجایا، زیب شادی حال والوں نے تعاون کیا، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور سٹیج پر بیٹھے ہر اپنے محسن، ہر اپنے رہبر، ہر اپنے رہنما، ہر بزرگ کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ سب کو اور سٹیج والوں حضرات گرامی توجہ ادھر رکھیں، جمعے کا وقت بھی قریب ہے۔ میں آپ تمام حضرات کو اور یہ جتنے بھی جلوس کے ساتھ افراد جا رہے ہیں، اراکین جلوس، یہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا، اسٹیج پر بیٹھے تمام معزز علماء، ثنا خانان اور یہ طالب علم تو یہاں بیٹھے ہیں، میں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کا جشن ہے، اور ہم اس جشن پر جب کہ خدا کا فضل اور اس کی رحمت اتر آئے تو پھر چاہیے کہ اس کی فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منائی جائیں۔ یہ قرآن ہے جس پر رب کہہ رہا ہے کہ میرا فضل اور رحمت اتر آئے تو خوشیاں مناؤ۔ اے مصطفیٰ کی آمد پر خوش ہونے والوں، تمہیں مبارک ہو کہ تم مصطفیٰ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہاں بیٹھے ہو، اور میں انہیں مبارک نہیں دیتا جو میرے کریم آقا محمد مصطفیٰ کی آمد پر خوش نہیں، انہیں کوئی مبارک نہیں ہے، انہیں کوئی خوشخبری نہیں۔ کیوں؟ آپ پوچھیں مجھ سے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میں اپنا ایک 1.5 مرلے کا گھر بناؤں، اپنی 1.5 مرلے کی دکان بناؤں، یا اپنے لیے ایک اچھی سواری خرید لوں، یا کہیں میرے گھر میں بیٹا یا بیٹی ہو جائے تو میں خوشی میں اس کے لیے دیگے بنواؤں۔ 1.5 مرلے گھر کے لیے خوشی ہوئی، میں نے رشتہ داروں کو بلایا، محلے داروں کو بلایا، دوستوں یاروں کو بلایا اور دیگے پکوائی اور مبارکباد وصول کی۔ مجھ سے پوچھا گیا بھائی یہ کیوں دیگے پکوائی ہے، یہ کیوں مٹھائی
بچے کی آمد ہے، اس کی خوشی میں میں نے دیگیں پکائی۔ تجھے رب نے اتنی سی نعمت دی، توجہ رکھنا بھائی سارے، تجھے رب نے اتنی سی 1.5 مرلے کی نعمت عطا کی، اور تو 1.5 مرلے کی اتنی سی چھوٹی سی نعمت پر دیگیں پکا کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو جس رب نے اتنا بڑا محمد دیا اس کی خوشی نہیں؟ اتنا بڑا محمد عطا کیا، تیرے 1.5 مرلے کے مکان پر تو پھولے نہ سمائے، اور جو محمد اتنا بڑا آیا جس کے لیے یہ ساری کائنات بنی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں نثار تیری چہل پہل پر ساری دیر ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک یہودی کے میں نے لفظ سنے، وہ مصنف گزرا ہے، اس نے کہا اگر اللہ تعالی رب ذوالجلال اس کائنات کو 10 بار بنا کر مٹا دے، اور 10ویں بار جب بنائے اور اس سے کہے بول، تو یہ کیا بولے گی؟ یہودی مصنف لکھنے لگا، اس نے کہا اگر یہ اپنا خمیر بھی بھول جائے تو پھر بھی 10ویں بار جب یہ کائنات وجود میں آئے گی اور رب کہے گا بول، تو یہ ایک ہی لفظ بولے گی، کائنات میں سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ میرا محمد ہے، وہ میرے محمد ہے، حضور سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور ہم کیوں نہ جشن منائیں؟ جن کے لیے ہم یہاں آئے، جن کے لیے دنیا پر ہماری پیدائش ہوئی، تم چھوٹا سا گھر بنا کر مبارکباد وصول کرو تو ہم اتنے بڑے محمد کی بات نہ کریں؟ اب ایک اور بات توجہ سے سننے والی ہے، جرمن بحریہ کا سربراہ، اس نے ایک نوجوان مسلمان سے کہا کہ میں تمہارے محمد سے بڑا ہوں۔ اس نے کہا میں تمہارے محمد سے بڑا ہوں، تو نوجوان نے کہا کہ کیسے؟ اس نے کہا میرے اندر 10,000 فوج ہے، اور میں اپنی فوج سے کہوں کہ اٹھ کر سیدھے ہو جاؤ، صفیں بنا لو، تو 10 منٹ لگیں گے مجھے، میری صفیں سیدھی ہو جائیں گی۔ تو اس جوان نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا اگر تیرے اندر 70,000 لوگ ہوں، جس میں بوڑھے بھی ہوں، جوان بھی ہوں، 70 سال کا بوڑھا، 60 سال کا بچہ، عورتیں بھی ہوں، اور پھر مرد بھی ہوں، مریض بھی ہوں، معذور بھی ہوں، تو تو بتا کہ تو ان سے کہے صفیں سیدھی کرو تو کتنا ٹائم لے گا؟ اس نے کہا اگر میرے تربیت یافتہ ہو، 70,000 ہو، بڑے بھی ہو، چھوٹے بھی ہو، مرد بھی ہو، عورتیں بھی ہو، معذور بھی ہو، اور پھر مریض بھی ہو، بچے بھی ہو، 2 گھنٹے لگاؤں گا میں انہیں سیدھا کرنے میں۔ کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے۔ اس جوان نے تربیت یافتہ بھی ہوں، اس جوان نے اپنا لیپ ٹاپ کھول کر حرم کعبہ کا منظر پیش کیا، حرم کعبہ کا منظر، نماز کا وقت ہے، اور امام مقتدیوں سے کہہ رہا ہے صفوف و کام صفیں سیدھی کر لو۔ اس میں 70 سال کا بوڑھا بھی ہے، 60 سال کا بچہ بھی ہے، 1 منٹ کے اندر صفیں سیدھی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے بتا تیرے 2 گھنٹے زیادہ ہیں، یہ 1 منٹ تھوڑا ہے، تو بڑا ہے یا میرے محمد بڑے ہیں؟ تو بڑا ہے یا میرے محمد بڑے ہیں؟ محمد ہمارے بڑی شان والے، خدا کی قسم۔ اور یاد رکھیں ہم اس نبی کا جشن منا رہے ہیں جس نبی کو نہ تو قوت سماعت میں کوئی ضعف آتا ہے، نہ قوت رفتار میں کوئی ضعف آتا ہے۔ حضور
جہاں چاہے جب چاہے جس غلام کے گھر آنا چاہے خدا کی قسم سرکار تشریف لے آتے ہیں۔ عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تشریف لے آتے ہیں جب چاہے جہاں چاہے۔ کسی نے کہا تھا سنا ہے آپ بارہ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ خدا کی قسم آخری بات کرنے لگا ہوں اور بڑی ٹھوک کے کرنے لگا ہوں۔ آج حیدرآباد میں آپ نے سنا ہوگا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گستاخی ہوئی تو میرا یہ ایمان کہتا ہے، میرا یہ عقیدہ کہتا ہے، میرا یہ عقیدہ کہتا ہے سیدنا فاروق اعظم وہ واقعہ یاد کرو جب ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان میں مسئلہ چل گیا، سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا اور وہ مسلمان منافق نہیں مانا اور وہ بارگاہ عمر میں پہنچ گیا۔ آپ نے پوچھا، اس نے کہا سرکار نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اب تیرا فیصلہ فاروق کرے گا۔ گئے تلوار لے کر آئے، سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ حیدرآباد والے مجھے لگتا ہے اسی کی نسل سے ہے جی، یہ اسی منافق کی نسل میں حضرت بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کر گئے، پیڑا عورتیں پھکیاں اور عمر چبھتا ہے، پیڑا عورتیں پھکیاں اور اے پیڑا اورن تے پھکیاں اورن اے ماں لگنا ہوئی منافق اس میں اولاد بھی چوئے دے ایک گندے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات ہم پورا اس جگہ پر اس سٹیج پر کھڑے ہو کر آپ بھی کھڑے ہو جائیں، سارے سٹینڈ اپ، ہاتھ اٹھا کر میں بات کرنے لگا ہوں، آپ نے مذمت کرنی ہے۔ حیدرآباد والے ان گستاخوں کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم حیدرآباد کے گستاخوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ خیر سے آپ کی مہربانی، شکریہ۔ بس ایک بات، محبت کی بات کرنے لگا ہوں۔ حضور جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے آتے ہیں۔ حضور یہ نہیں دیکھتے گھر کتنا بڑا ہے، حضور یہ دیکھتے ہیں دل میں کتنی محبت ہے، دل میں کتنی محبت ہے۔ میں رات کو پڑھ رہا تھا، علامہ قاری نور محمد چشتی صاحب تشریف فرمائے، اسکول ٹیچر ہیں۔ علامہ قاری کیسر عباس صاحب آپ بھی تشریف فرما، آپ بھی اسکول ٹیچر ہیں۔ میں آپ دونوں کی تائید بھی لوں گا، اور یہاں پر بڑے بڑے اچھے لوگ، ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے۔ یہ آج 10 روپے کا نوٹ اٹھاؤ اور 5000 کا نوٹ پکڑو، تمہیں ایک ہی تصویر نظر آئے گی بابا قوم کی۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ بابا قوم کی تصویر 10 روپے سے لے کر 5000 کے نوٹ پر بھی ہے۔ یہ بابا قوم کی تصویر جو آئی ہے نا نوٹ پر، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا حکم ہے۔ حضرت بابا قوم، آپ کہتے ہیں جب میں انگلستان میں تھا تو وہاں سے جب میں ممبئی آیا تو ممبئی میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو علامہ شبیر احمد عثمانی مجھے ملنے کے لیے آئے، اور جب میرے پاس بیٹھے تو میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے کہنے لگے، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا نبی وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے اور جس زبان میں چاہے بات کر سکتا ہے، جس زبان میں چاہے بات کر سکتا ہے۔ ان اللہ تعالی علمہ جمیع اللغات فکان یحرم کل قوم بلغتہم۔ رب قدیر نے اپنے محبوب کو فرش زمین پر بھیج کر ہی صرف امت مسلمہ پر احسان نہیں کیا، بلکہ رب نے ہر امتی کی زبان بھی اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ پھر وہ جو پایا ہو اشراط الارض ہو، انسان ہو،
یبشرو، میرا نبی اس کی بات سن کر اسی کی بولی میں اسے جواب عطا کرتا ہے۔ بابا قوم علامہ شبیر عثمانی آئے۔ اب اس موضوع پر میں بات کروں، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن بات لمبی نہیں کرنا مقصود ہے۔ شبیر عثمانی آئے تو وہ کہنے لگے بابا قوم سے، محمد علی جناح آپ کو انگلستان لندن سے علامہ اقبال اور لیاقت علی خان لے کر آئے ہیں، یہ بات سچی ہے؟ تو بابا قائد اعظم فرمانے لگے اے شبیر عثمانی صاحب، علامہ اقبال اور لیاقت علی خان کی بھی بڑی اس میں کوششیں ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہے کہ وہ مجھے لے کر آئے، لیکن اس میں سب سے بڑا جو حکم ہے وہ میرے لیے کوئی اور تھا۔ ان سے پوچھا گیا تو محمد علی جناح کہنے لگے میں جب انگلستان لندن میں اپنے کمرے میں رات کو سو رہا تھا تو میرا بستر، میرا بیڈ زور سے ہلا، میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں ڈر گیا۔ کہتے میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کوئی شے نظر نہیں آئی، میں لیٹ گیا، میں سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر میرا بیڈ ہلا اور میں اٹھ کر باہر دروازے تک آیا، دروازہ کھولا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ کہتے ہیں میں پھر آیا بیڈ پر، لیٹ گیا، آنکھ لگی، پھر جھٹکا لگا بیڈ کو، میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے والی کرسی پر ایک حسین چہرے والا بیٹھا ہے، جس کے بارے میں حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا بولے اس صورت نو میں جانا کھا، جانان کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ آئے ہائے، قائد اعظم کہتے ہیں میری سامنے والی کرسی پر ایک بزرگ بیٹھے، سونے چہرے والا، خوشبو سے میرا گھر مہک گیا۔ یہ خوشبو نہ گلاب کی ہے، نہ چمبیلی کی، نہ موتیے کی، نہ جیسمین کی، نہ کسی اور پھول کی، یہ خوشبو ہی الگ تھی۔ اسے کیا پتا یہ کسی گلاب کی خوشبو نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ۔ قائد اعظم کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا، اٹھ کے میں نے دیکھا حسین چہرے والا بیٹھا ہے۔ میں نے پوچھا ہو آر یو، کیا کہا؟ ہو آر یو، کون ہو تم یا کون ہے آپ؟ تو آگے سے جواب آیا I am your prophet Muhammad, peace be upon him۔ میں تمہارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہوں۔ بابا قوم کہتے ہیں میں اچھل پڑا، سرکار فرماتے اچھلنے کی ضرورت نہیں۔ I have come to order you to leave for India and guide Muslims there in their freedom movement. I am with you. I am with you. قائد اعظم محمد علی جناح، تو انگلستان میں کیا کر رہا ہے؟ ممبئی چلا جا، وہاں مسلمانوں کو تیری ضرورت ہے۔ I am with you. Freedom there in their freedom movement. تو مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو جا اور اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، میں محمد بھی تیرے ساتھ ہوں، میں محمد بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوں، میں محمد بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا finally you will emerge successful انشاءاللہ۔ اے محمد علی جناح، اور ایک کمپین چلا، تو پاکستان بنانے کے لیے قدم اٹھا، ہم نے پاکستان بنا کر دے دیا ہے، ہم نے پاکستان بنا کر تمہیں دے دیا۔ بابا قوم کہتے تھینک یو مائی ہولی پروفیٹ پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کیوں نہ کہیں کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جا چیزیں کیا لوح قلم تیرے ہیں۔